الحمد للہ الحمد للہ ذی المجد والعلا والحیبۃ والثناء والقدرۃ والکبریاء وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَحِزْبِهِ وَإِطْرَتِهِ أُولِي الصِّدْقِ وَالصَّفَاءِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اکرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم منزه عن شريط في محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم اللہ تعالیٰ دے خاص فضل نال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر رحمت نال ساڑی قلیل اور مختصر زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر سانو ماہ رمضان المبارک دا مقدس مطہر منزہ جمعۃ المبارک پڑھنے پڑھانے دی سعادت تو مستفیض فرمایا۔ آج دا جمعہ خصوصاً بالتخصیص حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ اخی رسول حضرت مولا مشکل کشا دی شہادت دا دن اور جمعۃ المبارک ہے، جس دے اندر قرآن کریم چوں ایک آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اسی خوش قسمت لوگاں با نصیب لوگاں کہ اللہ نے سانو مسلمان بنان تو بعد عقیدہ حق اہل سنت عطا فرمایا۔ تقریر شروع ہے، پوری دنیا ہوتے تسی غور فرما سکتے ہو، صاحب بصیرت لوگ جلوہ فرماؤ، تفکر کر سکتے ہو، کتاباں پڑھ سکتے ہو، لوگاں نال ملاقات کر سکتے ہو۔ اس وقت پوری دنیا ہوتے کچھ لوگ ایسے نے جنہ حالے تکر اللہ دی الوہیت نو بھی اس طرح نہیں منیا جس طرح او دے مننے دا حق ہے۔ غور فرماؤ گے تے مسئلہ تواڈی خدمت عرض ہوئے گا۔ لوگاں نے اللہ دی توحید اتے بھی جس طرح توحید بیان کرنے دا حق سی وہ نہیں کر سکے،
میں وہ ایک مثال پیش کراں گا. کتاباں دے اندر موجود ہے کہ لوگوں نے اللہ دی توحید بیان کردے ہوئے کتاباں وچ لکھ دیتا ہے کہ اللہ جب عرش پہ بیٹھتا ہے تو عرش کی چیخیں نکل جاتی ہیں. توحید اتے بھی لوگوں نے یہ باقاعدہ طور تے اپنی کتاباں لکھ چکی تے بہندہ ہوئے جدا جسم ہوئے اور یہ اتے تسی غور نہیں کیتا. اللہ جسم تو پاک ہے. اگر کسے نے رب دی توحید نو امت تک صحیح پہنچایا ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد انہاں پیغام توحید بھی صحیح نہیں دیتا. لوگاں نے پیغام توحید بھی صحیح نہیں دیتا. اللہ دا جسم ثابت کرن دی ناکام کوشش کی تھی. اور کچھ لوگ ایسے نے جنہ رب دی توحید دی آڑ وچ رسول اللہ دی گستاخیاں کیتیاں نے. ہر گل دی میں وضاحت کراں تے وقت نہیں ہے، محسوس فرماؤ. اسی معاشرے دے اندر لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈاکیا کہندے نے، معاذ اللہ، کہ رسول ایک ڈاکیا تھا اور ڈاک پہنچائی اور چلے گئے. اس معاشرے وچ لوگ موجود نے جنہ نے اپنی کتاباں لکھی ہے باقاعدہ طور تے کہ نبی پاک تو بعد اگر 1000 نبی بھی آ جائے تو حضور دی ختم نبوت وچ کوئی فرق نہیں پیندا. باقاعدہ طور تے کتاباں موجود نے. اس معاشرے وچ لوگ موجود نے جنہ نے اپنی کتاباں میں تحریر کیتا کہ نماز دی حالت وچ بیل اور گدے دا خیال آ جائے تو نماز ہو جاندی ہے، رسول اللہ دا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاندی ہے. لوگ موجود نے. اور یہ جڑیاں میں گلاں آغاز کر رہے ہیں انہاں دا میں ذمہ دار ہاں. مطلب ذمہ دار اس طرح نہیں ہاں بھئی وہ 10 دنوں تو بعد وکھاواں گے، ہنے ہی کتاباں موجود نے باقاعدہ طور تے. کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیوی نو منیا ہے، باقی بیویاں دا انکار کیتا ہے. بلکہ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں حضرت اما عائشہ صدیقہ نو ننگیاں گالاں کڑیاں. اس معاشرے وچ کچھ لوگ ایسے موجود نے. اور یہ مسئلہ بڑا قابل توجہ جڑا میں تھوڑی خدمت عرض کر رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے نے جنہ اہل بیت دی محبت دی آڑ وچ حضور دے صحابہ نو برا بلا کہے. کچھ لوگ ایسے موجود نے. اور پورا ایک جمعہ میں تھوڑی خدمت عرض کر چکیا، ریکارڈ ہے باقاعدہ، تقریر میری ریکارڈ ہے، وہ اس بچے کو تانوں لینی چاہیے. تقریر ریکارڈ ہے، ریکارڈ اس واسطے وے کہ تقریراں ریکارڈ علماء دیاں اس واسطے ہوندیاں نے کہ اہل سنت دا عقیدہ محفوظ رہے. کچھ لوگ ایتھے موجود نے جنہ نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں دا انکار کیتا ہے اور رسول اللہ دی ایک بیٹی خاتون جنت نو حضور دی بیٹی قرار دیتا ہے. وہ لوگ بھی کائنات دے اندر موجود نے اور اس معاشرے دے اندر زندگی گزار رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نے بتاں والیاں ایتاں ولیاں اتے چسپا کر کے ولیاں نو بت قرار دیتا ہے. لوگ ایسے موجود نے. گرامی قدر حضرات، کسے نے توحید دی آڑ وچ حضور دی گستاخی کیتی ہے تو انہوں کوئی سمجھ لگ دی پئی تے کسے نے صحابہ دی آڑ وچ لے کے تے اہل بیت دا انکار کیتا ہے. کسے نے اہل بیت دی آڑ لے کے تے صحابہ پاک نو بکواس کیتی ہے اور کسے نے بتاں دی آڑ لے کے اولیاء اللہ نو بکواس کیتا ہے اور کسے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیوی تو علاوہ باقی بیویاں نو گالاں تک دیتیاں نے. کائنات تے ایک واحد مسلک ہے جنہوں مسلک حق اہل سنت و جماعت کیا جاندہ ہے، جڑا توحید تو لے کے فرید دی گلی تک ہر ایک نو درجے دے مطابق زور نہ رکھو سبحان اللہ. مسئلہ بیان ہو توحید تو لے کے فرید دی گلی تک کائنات وچ کوئی سنی ایسا نہیں ہے جنہیں حضور دے علم تے اعتراض کیتا ہوئے. کوئی سنی ایسا نہیں مگر ہووے سنی
اور میں تقریر روک رہا ہوں، اس لیے روک رہا ہوں کہ یہاں ایک جملہ کہنا ضروری ہے۔ آج مسجدوں میں بھی کچھ ہماری مسجدیں ایسی ہیں جن میں ممبروں پر بیٹھنے والے مولوی پولیس والے کی وردی سے خائف ہو کر اپنا عقیدہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ ہماری کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پولیس والوں کی وردی کے خوف سے اپنا عقیدہ بیان نہیں کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، مسئلہ سمجھ رہے ہو آپ؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا۔ تو کسی نے احمد رضا سے پوچھا، انگریز ہے، کتا ہے، اس کے پاس پولیس ہے، فورسز ہے، مال و دولت ہے، تو احمد رضا تو اس وقت میں کہہ رہا ہے کہ خوف نہ رکھ رضا رضا، کیا تو انگریزوں کی پستول اور بندوق سے نہیں ڈرتا اور تو سرے عام کہتا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا؟ آخر تیرے پاس کیا طاقت ہے، کیا قوت اور کیا فوج ہے جس کی وجہ سے تو حکومت سے بھی نہیں ڈرتا؟ تو احمد رضا نے آگے تعارف کرایا، اگر سمجھ آ جائے تو فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا، اس لیے خوف نہ رکھ کہ تو ہے عبد مصطفیٰ۔ زور سے فرماؤ نا سبحان اللہ، مسئلہ بیان۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا۔ وہ کہتا ہے مجھے کلیشن کوپ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے تمہارے ایٹمی پلانٹ سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور اس وقت احمد رضا کہہ رہے ہیں جب ہندوستان میں راج تھا انگریز کا، احمد رضا اس وقت کہہ رہے ہیں جب مولوی انگریز سے پیسے لے کر نبی کو بھائی لکھ رہے تھے، اس وقت احمد رضا کہہ رہے ہیں جب لمبی لمبی داڑھیوں والے مولوی انگریز کے جوتے اپنی پگڑیوں سے صاف کر کے دولت حاصل کر کے سرکار کے شہزادے امام حسین کو باغی لکھ رہے تھے، اس وقت احمد رضا بولا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تو کسی نے احمد رضا سے پوچھا تجھے کوئی خوف نہیں؟ فرمایا بے غیرت، میں اس محمد کا نوکر ہوں جن کا جنگل میں نام لیا جائے تو شیر اپنا سر نیچے رکھ دیا، میں اس رسول کا نوکر ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ اٹھا کر اس فکر پر کہو سبحان اللہ۔ ہم سنی ہیں، سنی اور اہل السنہ ہیں ہم، والجماعت نہیں ہے، والجماعت نہیں ہے۔ یہ فرق بتا رہا ہوں میں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں نے بورڈوں پر اب لکھ دیا کہ اہل سنت والجماعت، اس لیے کہ سادے سنی کو دھوکہ دینا آسان ہو جائے۔ جس شراب کی بوتل پر زمزم لکھ کر تم بیچنا چاہتے ہو، پاگلو ہر بندے کی ناک کوئی بند تو نہیں ہے، آخر لوگ سمیل لے ہی لیتے ہیں کہ زمزم سے کیا مہک آتی ہے اور شراب سے کیا بدبو آتی ہے۔ آپ تک مسئلہ پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، آپ تک پہنچ نہیں رہا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب جرت کرو نا فتویٰ لگانے کی، احمد رضا کہہ رہا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ احمد رضا اپنے آپ کو حضور کا بندہ کہہ رہے ہیں، عبد کہہ رہے ہیں، عبد 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 بندہ کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو حضور کا بندہ کہہ رہے ہیں۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کر رہا تھا تو مجھے ایک مولوی صاحب نے رکا لکھا، اس نے کہا بندے تو رب کے ہوتے ہیں اور تم کتنا بڑا شرک کر رہے ہو کہ احمد رضا حضور کو کہتا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ میں کہ احمد رضا جاہل بندے کا نام نہیں ہے، احمد رضا ان پڑھ مولوی کا نام نہیں ہے مولوی جی، احمد رضا اس بندے کا نام ہے جس نے 1000 کتاب حسن مصطفیٰ پر لکھ ڈالی ہے۔
آئے ہائے کہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ اس جوان بیٹے کو سلامت. یہ نعرے کا موقع تھا, موقع پہ بات ہوتی ہے نا, یا اعلیٰ حضرت کی روح وجد میں آ رہی ہوگی. تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت ان پڑھ بندے ہیں جس نے 1000 کتاب سرکار کے حسن پہ لکھ ڈالی. اور سنو ڈاکٹر قدیر خان, اللہ تیری عمر میں برکت کرے, آپ پڑھتے ہی نہیں ہو تو ہم کیا کریں. اور ایٹمی پلانٹ بنانے والا ڈاکٹر قدیر خان محسن پاکستان اپنی کتاب میں لکھتا ہے, اس نے کہا اگر بر صغیر میں ایک احمد رضا اور آ جاتا تو نجدی سارے مر جاتے. اور اتنا عاشق رسول, آپ کو تو اپنے بزرگوں کا تعارف ہی نہیں ہے. ڈاکٹر قدیر خان لکھ رہا ہے, کہتا ہے اس بر صغیر پاک و ہند میں ایک احمد رضا اور آ جاتا تو نجدیت ختم ہو جاتی. نجدیت زوال پذیر, اب بھی زوال پذیر ہے. اور مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب بڑی لمبی تقریر کر رہے ہو تم, اور حضور کو احمد رضا کیا کہتے کہ میں آپ کا بندہ ہوں. میں نے کہا ہاں. یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے. میں کہ آنکھ پٹو نہ جناب, آنکھ پٹو نہ منکر قرآنو, آنکھ پٹو. اللہ کہہ رہا ہے نبی سے, آئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتا ہے محبوب ان سے کہہ دو میرے بندو, اللہ حضور سے کہہ رہا کہ ان سے کہو میرے بندو. کہو نا سبحان اللہ, کہو نا سبحان اللہ, کہو نا سبحان اللہ, میرے بندو. میں نے کہا مولوی صاحب آنکھ پٹ کے قرآن پڑھو. اور 1 گھنٹہ ایک نوجوان میرے ساتھ بات کرتا رہا جسے شاید تیسرا کلمہ بھی نہیں آتا نا, وہ بھی الجھتا رہتا ہے مولویوں سے, یہ جو بریلویوں کا نواں مسلک آیا ہے. میں کہا پترا تسی نویں آئے ہو, یہ تو بڑا پرانا مسلک ہے. آپ نئے داخل ہوئے ہو نا مسجد میں, نئے مہمان آئے ہو, تو قرآن شریف کا معنی سن کے آپ کی دماغ چکرا رہا ہے کہ یہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ حضور سے کہتا ہے کہ ان سے کہو میرے بندو. میں نے کہا جی قرآن میں ہے نا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا مدینے والے ان سے کہو میرے بندو. یا اللہ بندے تو تیرے ہیں, فرمایا محبوبہ ہے میرے ہی نے, پر میں میرا انہوں آکھاں گا جڑا تینوں آکھے گا. کہ میں اپنا کہو سبحان اللہ. ابھی شعر مکمل نہیں میں کر رہا, لطف پورا نہیں نہ ہو رہا. اعلیٰ حضرت کہتے خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تو جب تو عبد مصطفیٰ ہے تو پھر فرمایا تیرے لیے امان ہے. تجھے کیا فکر ہے؟ بات بڑھ جائے گی. آپ چیک کرو, زمانے کو چیک کرو کہ وہ بھی امامت کے قابل ہیں جو امام حسین کو باغی کہیں, اور آپ تو ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہو. آپ کی بات کر رہا ہوں, اور باہر نکل کے منہ چڑھا چڑھا کے آپ کہتے ہو یہ مولویوں کے مسئلے ہیں. جی آپ کی بات کر رہا ہوں, منہ چڑھا چڑھا کے باہر کہتے ہو یہ مولویوں کے مسئلے ہیں. جی تیرے ابے کو کوئی بکواس کرے تو تیرا مسئلہ ہے, اور امام حسین کو کوئی باغی بھونکتا پھرے تو یہ مولوی کا مسئلہ ہے. تیرے ابے کو کوئی گالی کہے تو تیرا مسئلہ ہے, اور نبی پاک کی ماں کو کوئی گالیاں دے یہ مولوی کا مسئلہ ہے. تیری ماں کو کوئی برا کہے تو تیرا مسئلہ ہے. اگر زمانہ اماں عائشہ کو گالیاں دے تو یہ مولوی کا مسئلہ ہے. تجھے غیرت نہیں آتی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو یہ بات مولویوں کہتا ہے یہ مولویوں کا مسئلہ ہے.
اور مر گئے بندے تر گئے قبراں وچ اکے واری ہندو پونکیا سی نا تے لوہاراں دے پتر نے کیا سی یہ ساڈا مسئلہ ہے علم و دین نے کیا سی یہ ساڈا مسئلہ ہے تے علم و دین مولوی بھی نہیں سی عالم بھی نہیں سی حافظ بھی نہیں سی قاری بھی نہیں سی تے قرآن ناظرے بھی نہیں سی پڑھیا مگر اس وقت دے ان پڑھ بندیاں وچ بھی غیرت ایمانی موجود تھی اور اج دا معاشرہ سب کچھ مولوی کا مسئلہ ہے جی میں کیا تیرے پیو نو کوئی بھونکے تے تیرا مسئلہ ہے تے رسول دے پیو نو کوئی کافر کہہ دے یہ مولوی کا مسئلہ ہے تو چل مار کے چل قبر میں اگر حضور نے رخ پھیر لیا تے بوتھا بکھائیں کنوں بکھائیں گا پھر تیرا چہرہ نہیں یہ بوتھا ہے تیرا اگر حضور نے رخ پھیر لیا مسئلے سمجھو مسئلے تو مسجدوں میں ہو ہی نہیں رہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جہاں ممبر بک جائیں جہاں مسلح کے سودے ہو جائیں جہاں مولوی صاحب کی جیب گرم کی جائے سرکاری طرف سے تو یہ بھی فتویٰ دے دیا جائے کہ مسجدوں میں اعتکاف بھی نہ کرو اور یہ بھی مولوی کا مسئلہ ہے نا آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی مولوی کا مسئلہ ہے کہ پولیس مسجدوں میں آ کے کہے خبردار مسجدوں میں اگر کوئی اعتکاف کرے گا تو ہم اس کو پرچہ دیں گے یہ بھی مولوی کا مسئلہ ہے تو پھر جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہو ہم نے آپ کی منت کی ہے کہ جمعہ پڑھنے آؤ ہمارے لیے تو 2 طالب علم ہی بہت ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے کہ آپ جمعہ پڑھنے آؤ ہمارے لیے تو 3 طالب علم بہت ہے ہم نے تو جمعہ پڑھنا ہے کیوں آئے ہو ہم نے آپ کو میسج بھیجا کہ جمعہ پڑھنے آؤ کہتا چشتی صاحب یہ فرض ہے اس لیے میں نے کہا عقل کے اندھے جمعہ رہ گیا تو قضا ہو جائے گا اگر حضور ناراض ہو گئے تو کیسے مناؤ گے اگر مصطفیٰ ناراض ہو گئے تو کیا بناؤ جمعے کی قضا تو ادا ہو جائے گی اگر مدینے والے رس گئے پھر کیا بنے گا تیرا مولویوں کا مسئلہ ہے اے حکومت کدوں دے متھے ٹیک جانی سی تے گوڈے جے ہر امتی کہندہ ہے ساڈا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ ہم پہ تو آپ باتیں کستے رہتے ہیں ہمیں کون سکھائے گا آپ کی وفاداریاں میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ تو 1 گھنٹہ صرف فارمیلٹی کے لیے آتے ہیں نا کہ جمعہ فرض نہ ہوتا تو شاید آپ مسجد میں بھی نہ آتے مگر میرے دوستو آج پہچاننا ہے آج جمعہ پہچاننے کا ہے میں پہچان کروانے کے لیے ممبر پہ بیٹھا ہوں کہ مطالعہ کرو کتابوں کا کن کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین باغی ہے